عزیز ساتھیوں، پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن، یہ جو ایک اہم قلبی عبادت ہے، پچھلی مجلس میں اس سے متعلق اللہ کے ساتھ حسن ظن کا معنی اور مفہوم، حسن ظن کی اہمیت، حسن ظن کی فضائل، ان کا ذکر آپ کے سامنے رکھا گیا تھا۔ پھر دوسرا موضوع یہ آیا تھا کہ حسن ظن کے موقع اور محل کیا ہے، یعنی کس جگہ کن کن مقام پر ہم سے اور آپ سے حسن ظن کا مطالبہ ہے۔ ان میں سے دو چیزوں کا ذکر ہوا تھا، یعنی دعا کرتے وقت انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کو مد نظر رکھے، اسی طریقے سے کوئی بھی مشکل گھڑی اس کے اوپر آتی ہے، کوئی پریشانی کا وقت اس کے اوپر آتا ہے، مشاکل کا سامنا اگر کرنا پڑتا ہے تو ایسے موقع پر بھی اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کو مد نظر رکھے۔ تیسری چیز یا تیسری جگہ جہاں پر حسن ظن کو سامنے رکھنا چاہیے وہ یہ ہے تنگی عیش کے وقت ہے، یعنی کسی کی روزی میں تنگی ہے، کھانے پینے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو مشروع اسباب قرار دیے ہیں، یعنی جن اسباب کو مشروع قرار دیا ہے، ان کو استعمال کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت ضرور پوری کرے گا، اور ہم جس کے حقدار ہیں، جو کچھ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، وہ مل کر کے رہے گا۔ ہمارے ہاں ساتھیوں دیہات میں ایک مثل کہتے ہیں، یہ دیکھیے جاہل لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کس طریقے سے رہتے تھے۔ وہ ایک مثل ہے کہ جس نے منہ پھاڑا ہے تو کھانے کے لیے بھی کچھ دے گا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں منہ دیا ہے اور منہ سے جب کھانا کھانے کو ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ ہمیں روزی ضرور دے گا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس سلسلے میں بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ظن کے شکار رہتے ہیں۔ حالانکہ اس سلسلے میں چند باتوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ روزی کی کشادگی اور روزی میں تنگی، اس کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ هو القابض الباسط، وہی تنگی کرنے والا ہے اور کشادگی کرنے والا ہے۔ دوسری چیز، وہ ہر ایک کے بارے میں مکمل خبر رکھتا ہے، بصیرت رکھتا ہے کہ کس کے لیے مالداری مناسب ہے اور کس کے لیے فقر اور فاقہ مناسب ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہتا ہے روزی میں کشادگی کر دیتا ہے، ویقدر، اور جس کی روزی میں چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ کیوں؟ انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے بارے میں خبر رکھتا ہے اور مکمل بصیرت رکھتا ہے کہ کس کے لیے مالداری مناسب ہے اور کس کے لیے فقر اور فاقہ مناسب ہے۔ تیسری چیز، ایسے موقع پر ایک مومن اگر اس چیز کو سامنے رکھ لے تو اللہ کے بارے میں روزی کے سے متعلق کبھی سوء ظن کا شکار نہیں ہوگا، کہ روزی کے اندر فراوانی اور کشادگی ہر وقت یہ خیر کی علامت نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات روزی کے اندر کشادگی اور فراوانی جو ہوتی ہے انسان کے لیے شر اور اس کی شقاوت کی علامت بن جایا کرتی ہے۔ قارون کے بارے میں غور کریں کہ اللہ نے قارون کو کتنا دیا تھا، کتنا کچھ نوازا تھا، کہ اس کا خزانہ تو چھوڑ دیجئے، خزانے کی کنجیاں اسے پہلوانوں اور طاقتور لوگوں کی ایک جماعت بھی مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ ذرا دیکھ اللہ نے کتنا دیا ہوگا، لیکن کیا یہ کشادگی اس کے لیے سعادت کا سبب بنی؟ قطعاً نہیں بنی، قطعاً نہیں بنی۔ فخسفنا به وبداره الارض،
آخرت میں تو جو اس کے ساتھ حساب ہے وہ تو اور معاملہ ہے، دنیا ہی میں اللہ نے اس کی ہلاکت کا سبب اسے قرار دیا۔ لہذا ان تین باتوں پر غور کر لینے کے بعد انسان کو چاہیے کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن اور عقیدہ رکھ کے، اور یہ عقیدہ رکھ کر کے اسی سے روزی طلب کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں جو سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں اور امام احمد حنبل رحمہ اللہ مسند احمد کے اندر حضرت ابو ہریرہ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصابتہ فاقہ، جس شخص کو کوئی روزی کے بارے میں شدید حاجت درپیش آئے، اسے فاقہ کا سامنا کرنا پڑے، اور وہ اس چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے پیش کرنے کیا معنی ہے؟ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کے لوگ دنیا کے جو اصول اپنا رہے ہیں، ہم ان سے پاس جائیں گے یا ہم ان جیسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں کشادگی دے دے گا۔ تو اللہ تبارک فرماتا ہے کہ لم تسد فاقتہ، اس کو کبھی فاقہ سے فرصت نہیں ملے گی، اور جو شخص اسے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد ہی یا تو اس کی روزی میں تنگی، روزی کی تنگی کو دور کر دے گا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عنقریب موت دے گا تاکہ دنیا کے جمیروں سے اسے فرصت مل جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزی کے بارے میں جہاں تنگی ہو ایسے موقع پر حسن ظن کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ مجھے یاد آیا امام الذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں، اور امام ابن عساکر رحمہ اللہ اپنی کتاب تاریخ ابن عساکر کے اندر مشہور زاہد بزرگ اور عالم جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ آگ میں بھی ان کو اسود عنسی نے ڈالا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے باوجود وہ صحیح سالم نکل گئے، صحیح سالم بچ گئے۔ یہ زاہد ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ ایک بار اپنے گھر آتے ہیں تو بیوی نے کہا کہ حضور کھانے کے لیے کچھ نہیں، آٹا رہی ہے۔ تو کہا کچھ تمہارے پاس موجود ہے پیسے؟ کہا کہ 1 درہم ہے، اور وہ بھی جو ہم نے سود کاتا تھا اس سود کو بیچ کر کے حاصل کیا ہے، ہمارے پاس درہم ہے۔ انہوں نے کہا لاؤ، وہ لیا اور تھیلا اٹھایا، جس طریقے سے سود رہا کرتا تھا، ہر گھر کے اندر بازار جانے کے لوگ استعمال کرتے تھے، خاص تھیلے رکھتے تھے، سبزی کے لیے ہے، چاول کے لیے ہے، آج بھی دیہات میں رکھتے تھے، اور یہ ساری تھیلا رہا کرتا تھا۔ اس کو لیا اور بازار گئے، بازار میں داخل ہوئے تو پہنچتے ہی ایک شخص جو اپنے حالت سے مسکین لگ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک نیک بندے آئے ہیں، اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، ان سے بڑی عاجزی کے ساتھ انہوں نے اس شخص نے اپنی حالت پیش کی، تو انہوں نے کیا کیا، وہ درہم اٹھا کے اس کو دے دیا۔ اب کیا کریں؟ ظاہر بات ہے گھر والی کا خوف ہر ایک کو رہا کرتا ہے، ہر ایک اس سے ڈرتے ہیں کہ اب جا کے کیا منہ دکھائیں گے، اور یہ بھی اسی کا پیسہ ہے لے کر کے آئے تھے، اب اس کو دے دیا، اب کیا کریں؟ چنانچہ اسی سوچ میں تھے، پریشان تھے، راستے میں جا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لکڑی کا برادہ وہ مٹی میں ملا ہوا کہیں پڑا ہے، اس کو جھولے میں بھر لیا، جھولے میں بھر لیا، گھر پر آئے اور گھر میں داخل نہیں ہوئے، اس لیے کہ 4 باتیں سننی پڑتی ہے، بھی گھر میں داخل نہیں ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، محترمہ گھر سے باہر آئیں تو وہ جھولا ان کو پکڑایا، تھیلا پکڑایا اور سیدھے اپنا پیچھے الٹے پاؤں بھاگے اور جا کر کے مسجد میں رہ گئے، مسجد میں اللہ کا ذکر کیا، نمازیں پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے اور شام ہوئی تو گھر واپس آتے ہیں، گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے روٹی پکی رکھی ہوئی۔ پوچھا یہ روٹی تمہیں کہاں سے ملی؟ تو کہنے لگی ارے وہی جو آپ آٹا لے کر کے آئے تھے، بہترین میدے کا آٹا تھا، وہ اسی کے ہم نے روٹی پکائی ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ وہ روتے جاتے تھے اور کھاتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، کھاتے جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمارے اوپر کرم کیا ہے۔ تو ساتھیو، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے،
ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھتے ہیں، سوء ظن رکھتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ اس کا وعدہ ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو کہ جو انسان روزی کے اندر تنگی کا شکار ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرے، ہر ایک کی روزی میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کشادگی عطا فرمائے، لیکن اگر کسی کو شکایت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چوتھی چیز ساتھیو، چوتھا موقع جہاں ہمیں حسن ظن کو سامنے رکھنا چاہیے وہ یہ ہے قرض کے تلے دبا ہوا انسان، جس کے اوپر بہت قرض ہو، قرض کے اوپر قرض پر قرض اس کے اوپر جمع ہوا ہے۔ آج جس سے صورتحال ہے کہ ہر شخص تقریباً پریشان ہے، کوئی قرض لے کر کے پریشان ہے، کوئی قرض دے کر کے پریشان ہے۔ بہت سے لوگ تو قرض کی وجہ سے حتیٰ کہ خودکشی جیسی حرکت کر بیٹھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن اور یقین کی نعمت سے وہ لوگ محروم ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ صحیح بخاری میں، مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ اموال الناس يريد اداها ادى الله عنه، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو شخص لوگوں سے قرض لیتا ہے اور اس کی نیت ہے کہ مکمل میں اس کو ادا کروں گا، تو اگر وہ اس کے اوپر یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو ادا کر دے گا۔ لیکن جو اس لیے لیتا ہے کہ اس کو تلف کرنا ہے، خراب کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو توفیق نہیں دیتا۔ تو قرض کے نیچے دبا ہوا انسان ہمیشہ یہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ، ہم نے اسے اولاً ضرورت پر قرض لیا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میری مکمل نیت ہے کہ جتنا جلدی ہم کو فرصت مل جائے ہم اس کو ادا کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان سارا اپنا کام کرتا رہے، قرض کی ادائیگی کے بعد ارے چلو بعد میں دے دیں گے، یہ بعد والا مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کو فرصت ملے آپ ادا کریے اپنے روزی۔ کچھ لوگ پریشان کیوں رہتے ہیں نیک نیت ہونے کے باوجود بھی کہ اپنی خواہشات کے اندر کوئی کمی نہیں کرتے ہیں۔ کھانے میں روزانہ گوشت ہونا چاہیے، بغیر اس کے کام نہیں چلے گا ان کا۔ مہمان آ جائیں تو اپنی جو حیثیت نہیں، حیثیت سے آگے بڑھ کر کے شادی بیاہ ہو جائے تو اس کے اپنی موچ اوپر رکھنے کے لیے خوب خرچ کیا جائے، یہ غلط طریقہ ہے۔ جو دیہات مسئلہ کہتے ہیں جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلایا جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان نیت رکھتا ادا کرنے کی تو یقین رکھے اللہ ادا کر دے گا۔ صحیح بخاری میں حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھا ہے باب برکت الغازی، اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنے والے ہیں ان کی برکت زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر بیان فرماتے ہیں کہ جنگ جمل کے موقع پر مجھے بلایا، میں آ کر کے ان کے بغل میں کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے بیٹے، مجھے لگ رہا ہے بڑی لمبی حدیث ہے ساتھیوں، ایک مستقل ایک درس چاہتا ہے، بلکہ صحیح بخاری کی لمبی اور طویل حدیثوں میں ایک حدیث یہ بھی ہے۔ مجھے بلایا، میں بغل میں کھڑا ہوا، مجھے وصیت کرنے لگے میرے بیٹوں کے بارے میں، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے، حضرت زبیر عوام کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور بسا اور بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بعد بچے جو ہے ان کے بھائیوں کی عمر کے تھے، تو بڑی وصیت کرنے لگے، ہاں تمہارے بیٹوں کے لیے اتنی وصیت ہے، یہ ہے، یعنی کہنے لگے۔ ان میں اس کے بعد کہا کہ بیٹا، آج جہاں پر میں کھڑا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر قتل ہونے والے لوگ دو ہوں گے، یا تو ظالم ہوگا یا تو مظلوم ہوگا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ میں آج کے دن قتل کیا جاؤں گا اور میں مظلوم ہوں۔ دیکھو، سب سے اہم مسئلہ میرا قرض ہے، اسے تم ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں انہوں نے قرض اپنی دنیا کام کے لیے نہیں لیا تھا، لیکن ان کی نیک نیتی دیکھیے۔ کہ
جب انہیں کے پاس کوئی امانت رکھتا تو کہتے بھائی یہ امانت نہیں رکھوں گا میں، یہ مجھے قرض دے دو، میرے اوپر قرض سمجھنا اس کو۔ ساتھی اس کا فائدہ کیا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ ذرا دیکھیں نیک نیتی، اس لیے کہ امانت اگر رکھی ہے اور ضائع ہو جائے تو جس کے پاس امانت رکھی ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا پھر، لیکن اگر قرض لیا ہے تو اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اس لیے وہ لوگوں سے امانت یعنی لوگ رکھتے تھے امانت، اس طرح ان کے اوپر بڑا قرض ہو گیا تھا، تو کہا میرا سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ میرا قرض ہے۔ تو سب سے اہم فکر تمہیں ہونی چاہیے میرے قرض کے ادا کرنے کی۔ البتہ دیکھو جہاں کہیں میرے یہ دیکھیں ساتھیو اللہ کے ساتھ حسن ظن، میرے قرض کی ادائیگی میں جہاں تمہیں مشکل پیش آئے تو میرے مولا سے مدد مانگنا۔ اور مولا عربی میں کہتے ہیں وہ شخص جس نے کسی کو آزاد کیا ہو تو اس کا مولا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے اگر کسی غلام کو آزاد کر دیا تو آپ گویا کہ اس کے مولا ہوئے، وہ آپ کا مولا ہوا۔ عبداللہ بن زبیر کہتے مجھے بڑا تعجب ہوا، یارے یہ کب غلام رہے ہیں؟ میں تو جانتا ہوں آزاد ابن آزاد ابن آزاد ابن آزاد کب غلام تھے، بڑا تعجب ہوا۔ تو دوبارہ ہمیں یہی وصیت کی کہ میرے قرض کا اہتمام کرنا، دیکھو اگر ہاں مشکل پیش آئے تو میرے مولا سے مدد مانگنا۔ ہم نے کہا ابو جان آپ کا مولا ہے کون؟ کہا کہ میرا مولا اللہ تعالی ہے۔ جہاں تمہیں میرے قرض کی ادائیگی میں مشکل پیش آئے تم میرے قرض کی ادائیگی کس سے مدد لے مانگنا؟ دنیا کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا، کسے نہ کہنا، بلکہ اللہ سے مدد مانگنا تم۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ ان کا قرض کتنا تھا جانتے ہیں؟ 22 لاکھ ان کے اوپر پتہ رہے دینار ہے درہم قرض تھا۔ ذرا سوچیں آپ، 1-2 لاکھ نہیں، 22 لاکھ اس زمانے میں ذرا دیکھیں۔ کہا جب بھی مجھے ان کے قرض کی ادائیگی میں کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے زبیر کے مولا زبیر کا قرض ادا کر دے، اور کہا اللہ نے آسانیاں کی، قرض ادا ہو گیا۔ یہ اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے ساتھیوں، دیکھیے جو رکھتے ہیں۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد میرے پاس حضرت حکیم ابن حزام جو مسلمانوں کے مالداروں میں ایک مالدار تھے، وہ میرے پاس آئے اور کہا بھتیجے اے بیٹے، میرے بھائی کا اگر کے اوپر کس لوگوں کے حقوق ہیں اور ان کی ادائیگی میں تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو مجھے بتلانا، کیا ان کے اوپر کچھ قرض بھی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں ہم نے شرماتے ہوئے بات کو چھپاتے ہوئے کہا کہ چچا جان ان کے اوپر 1 لاکھ کا قرض ہے۔ کہا میں تو نہیں سمجھتا کہ تم ادا کر پاؤ گے، یہ تو بہت زیادہ قرض ان کے اوپر ہے۔ ہم نے کہا چچا اگر 1 لاکھ کے بجائے اگر 22 لاکھ ہو تو کیا ہے؟ کہا یہ تو ساری ان کی پراپرٹی بیچو گے پھر بھی ادا نہیں ہو پائے گا، علی کل حال جہاں مشکل پیش آئے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ان سے 1 لفظ 1 درہم بھی نہیں لیا۔ جہاں کہیں مشکل پیش آئی کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کیا کہا؟ اے زبیر کے مولا، اے زبیر کے مولا، زبیر کا قرض ادا کر دے، تو ہی ادا کرنے والا ہے اور آسان ہو جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ کوئی بھی انسان قرض کے نیچے دبا ہے۔ بخاری کے اندر وہ بنو اسرائیل کا جو واقعہ ہے، میں صرف اشارہ کرتا ہوں نہیں بیان کرتا، جو 1 دینار قرض لے کر کے نکلا تھا، اللہ نے کیسے واپس کیا؟ جہاں دوسرے شہر گیا، دوسرے ملک گیا تھا، سمندر اور دریا کا سفر کر کے آنا چاہا تو وقت پر پہنچنا مشکل ہو گیا اس کے لیے، کشتی تلاش کرتا رہا، نہیں مل سکی، اور سوچا کہ اگر انتظار کرتے ہیں تو جو تاریخ کا ہم نے وعدہ کیا ہے 1000 دینار کے قرض کا میں ادا نہیں کر پاؤں گا، لہذا ایک لکڑی لیا اتنی بڑی سے، اس کو سوراخ کیا اس میں اندر سے، اور 1000 دینار اس میں رکھ دیے اور اوپر سے بند کر دیا، اور دریا کے حوالے کر دیا کہ اے اللہ تعالیٰ یہ ہے تیرا حوالے، تیرے نام پر تجھے گواہ بنا کر کے، تجھے قبیل بنا کر کے ہم نے قرض لیا تھا، میں پہنچ نہیں سکتا، یہ تیری ذمہ داری ہے پہنچانے کی، اور پہنچ گیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے قرض کے نیچے دبا ہوا انسان کبھی بھی
اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا دامن نہ چھوڑے۔ پانچواں موقع جہاں حسن ظن بہت اہم چیز ہے ساتھیوں، بہت اہم چیز ہے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس پر ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ موت کے وقت ہے۔ موت کے وقت انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہم بہت گنہگار ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف ضرور کرے گا۔ ویسے انسان کو ہمیشہ یہ مد نظر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ مومن کی دو صفت ہے، اور عبادت کے لیے سمجھیے کہ یہ دو پر ہیں، ایک امید ہے اور ایک خوف ہے۔ امید یعنی یہ امید رہے کہ اللہ تعالیٰ، حسن ظن یہی کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کرے گا، اسے معاف کرے گا، اس کی دعا قبول کرے گا، اسے بخشے گا، جیسا کہ ذکر آ رہا ہے۔ اور خوف یہ کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اعمال کو رائیگاں نہ کر دے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب تک انسان زندہ ہے تو اسے یا تو دونوں کو برابر رکھنا چاہیے، جتنی امید ہے اتنا ہی خوف ہونا چاہیے، جیسے کہ سورہ مومن بیان کیا ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا ورنہ وقت نہیں ہو پائے گا پورا۔ لیکن موت کے وقت انسان کو امید کے پہلو کو زیادہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جس بندے کے موت کا وقت ہو یا بالکل بڑھاپا ہو جائے، اب بہت سے اعمال اب نہیں کر سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے بہت سے گناہ ہوئے ہو جوانی اور جوانی کے اندر اور نوجوانی میں، لیکن اب انسان کو جو کوشش کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ انسان کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ کیوں ایسا کیوں نہ ہو ساتھیو؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود وعدہ کرتا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا رکھا ہے؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے، انہیں خبر دے دیجئے کہ میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، لیکن اور یہ بھی بتا دیجئے کہ وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم وغیرہ جابر بن عبداللہ سے ہے کہ وفات کی آپ کے صرف 3 دن باقی رہ گئے تھے آپ کی وفات میں، تو آپ نے ہمیں آپ کو کیا وصیت کی ہے؟ ساتھیو مشکل یہ ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یوم میلاد آپ کے نام پر ہم لوگ بھی اتنے وہ منعقد کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں کم رہتی ہیں کہ آخر آپ نے ہمیں کن کن چیزوں کی اہمیت تعلیم دی ہے۔ وفات سے پہلے صرف 3 دن آپ نے کیا بیان فرمایا کہ دیکھو تم میں سے کوئی بھی شخص وفات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لا یموتن احدکم الا وہو یحسن الظن باللہ، تم میں سے کسی کو موت نہیں آنی چاہیے الا یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھ رہا ہو۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر ہے کہ ایک نوجوان جس کی بیماری بڑھ گئی اور اس کے لیے موت کا وقت قریب آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی، اور جب دیکھا کہ اس کا بالکل آخری وقت ہے تو آپ نے فرمایا، اے بندے، یہ اللہ کے بندے، کیف تجدک، اس وقت تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اس وقت؟ وہ کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، ارجو اللہ واخاف ذنوبی، اے اللہ کے رسول مجھے اللہ کے رحمتوں کی امید بہت بڑی ہے، البتہ ساتھ ساتھ مجھے اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن الا اعطاہ اللہ ما یرجو وآمنہ ما یخاف۔ اس موقع پر، یعنی جو تمہاری حالت ہے بالکل موت کے قریب، اس موقع پر جس بندے کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتا ہے، مغفرت کی امید رکھتا ہے،
اور اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی امید کو پوری کرے گا، اس کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا اور اس کے اوپر سے عذاب کو دور کر دے گا۔ اسی لیے ساتھیو، علماء، آپ تابعین اور اس کے بعد کے لوگوں کو دیکھیے تو ان کے یہاں اس کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ ابراہیم نخعی کوفی مشہور ہے، بڑے معروف تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، انہیں کانوا یستحبون، ان لوگوں کو یہ بات پسند تھی کہ موت کے وقت بندے نے جو نیک عمل کیے ہیں اس کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے، جو اچھے عمل کیے ہیں اس کا ذکر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کو دیکھے گا تو اس کے دل کے اندر اللہ کے بارے کی رحمتوں کی امید پیدا ہوگی۔ بلکہ ایک بہت بڑے امام ابن الامام ہیں، ہر حدیث کا طالب علم ان کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا ہے، الامام القدوہ الحافظ ابن الامام۔ اس طریقے سے حافظ ذہبی ان کا تعارف کراتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں، ان کے ترجمے میں لکھتے ہیں، اور امام ابن ابی الدنیا نے حسن الظن باللہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ جب ان کے والد وفات سلیمان التیمی رحمہ اللہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ یا معتمر، اے بیٹے آؤ مجھے ذرا وہ حدیثیں سناؤ، ان آیتوں کو پڑھو جن آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان آیتوں، ان حدیثوں کو سن کر کے میرے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن پیدا ہو جائے، اور حسن ظن جانتے اس موقع پر بہت اہم چیز ہوا کرتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت، بالکل زندگی کے آخری مرحلے میں، ہمیں اور آپ کو خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت یعنی اللہ کے حسن ظن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مومن بندہ، اس سے مطالبہ ہے کہ وہ نیک عمل کرے، اور مطالبہ ہے کہ برے عمل سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ جو بھی نیک عمل کرے اسے یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو ضرور قبول کرے گا۔ دیکھیے یہاں پر میں آپ سے بات عرض کر دوں، جبکہ اسے آخر مجھے کہنا تھا لیکن یہاں پر رکھ دوں کہ حسن ظن اور دھوکے اور غرور کے اندر فرق ہے۔ حسن ظن جب ہوگا، اس کو ایک مثال میں دیتا ہوں کہ جس شخص کو جتنا ہی حسن ظن اور غالب گمان رہے گا کہ آج دکان کے اوپر زیادہ فائدہ ہوگا، وہ اتنی ہی جلدی اپنی دکان پر جانے کا اہتمام کرے گا اور اتنی ہی دیر تک اپنی دکان کھولے گا۔ اور جس کو دکان سے فائدے کی امید نہیں رہے گی، وہ دکان کی طرف جاتے بھی بھاری پاؤں سے جائے گا اور جلدی بند بھی کرنا چاہے گا۔ جس شخص کو اپنے جس کھیت کے بارے میں جتنا زیادہ امید رہے گی کہ یہاں اس میں کھیت غلہ اتنا اچھا ہی پیدا ہوگا، اتنا اچھا پیدا ہوگا، تو اس کھیت کی خدمت بھی وہ اتنی ہی اچھے طور پر کرے گا۔ ایسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا ہی حسن ظن ہوگا اتنا ہی جلدی اور بہتر عمل ہم کریں گے، وہ اتنی ہی کوشش کریں گے عمل کرنے میں۔ جب ہمیں یہ یقین ہوگا کہ اللہ سمیع ہے، سمیع الدعوات ہے، مجیب الدعوات ہے، اس کا اعلان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہمارے قریب ہے۔ جتنا ہی اس کو یقین ہوگا یعنی حسن ظن اللہ کے بارے میں ہوگا، اتنا ہی وہ دعا کی کوشش کرے گا اور اتنا ہی جلدی دعا کے لیے۔ لیکن گناہ کرتے جانا، کوتاہی کرنا، سستی کرنا، اور پھر بھی امید رکھنا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یہ جاہلوں کا حسن ظن ہے، یہ بیوقوفی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جس طریقے سے کوئی آدمی اپنے کھیت کی خدمت نہ کرے، دکان نہ کھولے وقت پر، اور کہے کہ ہاں ہمیں پورا فائدہ ہوگا، ظاہر بات جہالت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے جو مطالبہ عمل کا ہے، ہم عمل کریں، اور ہمارے عمل کرتے ہوئے یہ حسن ظن اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے عمل کو ضرور قبول کرے گا۔ کیوں؟
ذرا ان آیات کے اوپر توجہ دیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو پڑھا کرتے تھے. 10 یا 11 آیتیں جو سورہ آل عمران کے آخر کی ہیں. آپ نے دیکھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. دیکھیے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اور اس کے بعد دیکھیں دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. کیا ہے؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. جواب کیا مل رہا ہے؟ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض. اللہ تعالیٰ کیا؟ فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی ان دعاؤں کو قبول کیا کہ انی لا اضيع عمل عامل منکم، تمہارے میں سے جتنے مرد ہیں، جو عورتیں ہیں، جو نیک عمل کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں کہ ہم ان کے عمل کو، ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، ہمارے عمل کو قبول کرے گا. لہذا ہمیں اولاً عمل کرنے میں جلد بازی سے کام لینا چاہیے، اور دوسرے عمل کو اچھے سے اچھا کر کے پیش کرنا. جیسے ہم نے مثال دیا دکان کھولنے کی اور کھیت کی مثال دیا. اسی لیے ساتھیوں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، میں ایک بار امام ذہبی رحمہ اللہ کی سیرت پڑھ رہا تھا، اس میں کیسے ایسے واقعات، ایک بزرگ کا واقعہ میرے سامنے آیا کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کے اہل و عیال رونے لگے. انہوں نے کیا کہا؟ رو نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں ہوں، یہاں پر ہم نے پتہ نہیں کتنے ہزار بار قرآن مجید کو ختم کیا یہاں بیٹھ کر کے. تو اللہ تعالیٰ کیا ضائع کر دے گا؟ ایسے ضائع نہیں کرے گا. اسی طریقے سے عطا ابن صائب کہتے ہیں کہ ایک بزرگ ابو عبد الرحمن کی جب ہم عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ مجھے رب سے امید ہے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے 80 سال رمضان کے روزے رکھے، 1-2 نہیں. اس میں کتنی عمر ان کی رہی ہوگی؟ گویا 95 سے زیادہ رہی ہوگی. انہوں نے کہا 80 سال ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان روزوں کو ضائع نہیں کرے گا. اسی طریقے سے حسن ظن کا موقع محل میں سے ایک اہم چیز کیا ہے؟ توبہ کے وقت ہے. ساتھیوں، توبہ کے وقت حسن ظن کا مفہوم لوگ بڑا غلط سمجھتے ہیں. اس کی وضاحت کچھ دن پہلے جو ہم نے مایوسی کفر ہے جو درس دیا تھا اس میں بیان کیا تھا کہ توبہ کے بارے میں بہت سے لوگ، ہم میں سے کتنے لوگ سمجھتے نہیں لیکن مایوسی کے شکار ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے 60 سال کا ہو گیا، 65 سال کا ہو گیا، اسے کوئی بری عادت پڑی ہوئی ہے، چھوٹی یا بڑی. اس سے کہیے کہ ارے چھوڑ دیجئے، کیوں؟ کہا کہ ارے اب کیا، اب تو ہماری عمر اسی میں گزر گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول کرے گا. تو انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور توبہ کے بارے میں یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ ضرور قبول کرے گا. وہ حدیث سے امام مسلم رحمہ اللہ اپنے سمت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں، جو اختصار ہے ساتھیوں، وقت نہیں کہ میں تفصیل سے بیان کروں، کہ ایک بندے نے سے ایک گناہ ہو گیا. اس نے کہا کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتا ہے؟ اذنب ذنبی عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویاخذ بالذنب. میرے بندے سے ایک غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، لیکن میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پر گرفت کرتا ہے اور گناہ کو معاف بھی کرتا ہے، لہذا میں اسے معاف کر رہا ہوں. پھر اس سے گناہ ہوا، اس نے پھر یہی بات کہی، تیسری بار گناہ ہوا، پھر بھی یہی بات کہی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے بندے اعمل ما شئت قد غفرت لک، تیری توبہ قبول ہے،
ہر بار تیری توبہ قبول ہے، اس لیے کہ تم مجھ سے مغفرت کی امید میں میرے بارے میں حسن ظن کا شکار ہے کہ اللہ معاف کرے گا تجھ کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توبہ عمر کے چاہے جس مرحلے میں ہو ساتھیو، 100 سال کی عمر ہی کیوں نہ ہو، 90 سال کی عمر کیوں نہ ہو، انسان کو اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں سے توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ ساتھیو یہ چیزیں اور ہیں لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں، ورنہ بات تیسری مجلس کے لیے ٹالنی پڑے گی اور میں نہیں چاہتا۔ اب ہمیں ایک چیز یہ دیکھ لینی ہے کہ حسن ظن کے منافی کیا چیزیں ہیں، کون کون سے ہم کام وہ کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ حسن ظن کے منافی ہیں، یعنی وہ ہمیں اگر ہم وہ کام کر رہے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن نہیں بلکہ سوء ظن کے شکار ہیں۔ پہلی چیز بدعملی یا ترک عمل، فرق سمجھیں، بدعملی یا ترک عمل، یعنی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، صدقہ خیرات نہیں کرتا ہے، ذکر و اذکار نہیں کرتا ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ سوء ظن ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کر رہا ہے، بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مختلف قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، کبائر میں بھی، اور کہتے ہیں ارے بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ دلیری ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو کبھی بھی نہیں معاف کرتا، اس لیے کہ اللہ کے بارے میں یہ دلیری ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند کون ہے؟ جو اپنے آپ کے اوپر کنٹرول رکھے ہوئے ہے، جو اپنے نفس کے اوپر قابو پائے ہوئے ہے، چھوڑا نہیں ہے۔ وعامل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ ذرا دیکھیں، یعنی وہ گناہ سے بچ رہا ہے اور نیک عمل کر بھی رہا ہے، یہ عقل مند ہے۔ والعاجز، اور بیوقوف کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي، اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے سوء ظن ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا سوء ظن ہے۔ دوسری چیز، آج کا جو مروجہ وسیلہ ہے جو ہمارے آپ کے درمیان، اور جو بدعی وسیلے کے قائل ہیں بدعتی لوگ، ان کے درمیان بہت بڑے اختلاف کی چیز بنی ہوئی ہے۔ وہ ایسا شخص بھی مروجہ وسیلہ جو لے رہا اللہ کے بارے میں بدنی کا شکار ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک ہم بزرگ کا وسیلہ نہیں لیں گے، جب تک ہم گرہویں والے کا مرغا نہیں چڑھائیں گے، جب تک ہم شیخ سدو کا بکرا نہیں چڑھائیں گے، جب تک ہم داتا گنج بخش جس کا نام رکھ لیا ہے ناجائز اور شرکیہ طور پر، ہم ان کے دربار پر حاضری نہیں دیں گے، ان کو اللہ کے سامنے وسیلہ نہیں پیش کریں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی، ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ظن ہے۔ حالانکہ اللہ کیا اما یجیب المفتر، مفتر پریشان دعا کون قبول کرتا ہے؟ اللہ کا فرما رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کے قریب ہوں۔ تو ان مروجہ وسائل کا استعمال کرنا گویا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدظنی ہے۔ میں تفصیل سے نہیں بیان کرتا ساتھیوں، آپ لوگ آسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو شخص روزی کی تنگی اور پریشانی کے لیے حرام ذرائع سے بچنے کے لیے حرام ذرائع استعمال کر رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کے خلاف ہے، سوء ظن کا شکار ہے۔ جیسا کہ یہ بات اس سے پہلے ہم نے کہی ہے کہ روزی کے تنگی کے موقع پر بھی ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو بندہ خودکشی کر لے رہا ہے، بیماری سے پریشان ہو کر کے، حالات سے پریشان ہو کر کے، قرض کے نیچے دبا ہے اس کی وجہ سے، بچوں کا خط نہیں چلا پا رہا اس کی وجہ سے، لڑکیاں بہت ایک ہیں ان کی شادی کا انتظام نہیں ان کی کسی بھی وجہ سے ہے،
دشمنوں کے خوف کی وجہ سے ہے. جو خودکشی کر لے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ وہ سوء ظن کا شکار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان اس کے اوپر نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، اور اللہ کے حکیم ہونے پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے. جو شخص خودکشی روزی کی تنگی کی وجہ سے کر لے رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بدزنی کا شکار کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب اللہ تعالی ہماری مشکل کو دور کرے گا ہی نہیں. اللہ تعالی کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اگر خالق کائنات، رزاق کائنات اگر میرے لیے روزی کی وسعت میں خیر رکھی ہوگی تو وہی مجھے ملے گا، اور اگر میرے لیے خیر روزی کی تنگی میں ہے تو اللہ نے اس میں خیر رکھی ہے. اسی طریقے سے روزی کے ڈر سے یا آج کل جو حالات ہیں ان سے ڈر کر کے انسان برتھ کنٹرول کرے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو ہم کہاں سے ان کو کھلائیں گے، ہم ان کی کہاں اعلیٰ تعلیم دلوا پائیں گے، ہم ان کی پرورش کیسے کر سکیں گے، ان کے خرچ کے لیے ہم اسکول کا پیسہ کہاں سے لے آئیں گے. جبکہ آپ پریشان ہو رہے ہیں اس کی روزی کتنی ہے، وہ کیا عمل کرنے والا ہے، وہ ڈاکٹر بنے گا، عالم بنے گا، پریشان حال رہے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت لکھ دیا ہے جبکہ وہ ماں کے پیٹ میں نطفے سے آگے بڑھ کر کے شکل اختیار کرتا ہے. اسی طریقے سے جو شخص کافروں کی ہم نوائی کرتا ہے، مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر ہم کافروں کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، ہر ظلم و عدل میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو ہمیں تباہ اور برباد کر کے رکھ دیں گے. ان کے ساتھ ہم نوائی کرتا ہے خواہ دین کی بنیادی چیزوں کو قربان ہی کر نہ دینا پڑے. یہی گمان تو منافقین کا تھا جس سے اللہ نے بیان بل ظننتم ظن السوء وکنتم قوما بورا، تم نے برا گمان رکھا تھا اور تم تو ہلاک ہونے والے ہو ہی. اسی طریقے سے کافروں کی مشابہت رکھنا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عزت کافروں کی زبان بولنے میں ہے، ان کو یہ کہنے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہمارے پیٹ میں درد ہے، شرم آتی ہے اس کو، ان کو شرم آ رہی ہے. ان کو یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ذرا جاؤ اور آم کا جوس لے کر کے آؤ. کیا کہیں گے؟ مینگو لے کر کے آؤ، مینگو کا جوس لے کر کے آؤ. اس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے پورے جو ہے کافروں کی زبان کو سمجھنا. اسی لیے دیکھیں آج بہت سے لوگ، آج ہمارے ہندوستان پاکستان میں عربی میڈیم مدرسے کم کھل رہے ہیں، انگلش میڈیم مدرسے زیادہ کھل رہے ہیں. کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی کہاں پر ہے؟ اسی زبان کے سیکھنے اور اسی میں ہماری ترقی ہے. آج دینی پروگرام لوگ کریں گے، جعلیات کے تابع ہو کر کے کریں گے، لیکن بجائے اس کے کچھ میں عربی میں تقریریں ہوں، اردو میں بچہ تقریریں کرے، کس میں؟ انگلش میں تقریریں کر رہا ہے. دیکھیے بطور لے کے مثال کے ایک آدھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں، لیکن ہر جگہ پر وہی. یہ کیا؟ اس کا مطلب ہم مرعوبیت کے شکار ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت کہاں؟ اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اور جس زبان میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اگر آپ کو اس زبان کے پڑھنے سے عزت نہیں ملے، دنیا میں کہیں عزت نہیں ملے گی آپ کو. جو زبان اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی کی رکھی ہے، اگر اس زبان کے اہتمام میں آپ کو عزت نہیں ملی تو اللہ کی قسم کہیں بھی عزت نہیں ملے گی آپ کو. اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے. اسی طریقے سے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کرتا اور پاجامہ پہنیں گے تو اس میں عزت نہیں، بلکہ کیا پینٹ شرٹ پہنیں گے. اسی لیے بہت سے لوگ جو عادی ہوتے ہیں جگہ پہننے کے سفر میں جائیں گے تو کیا ہوائی جہاز کے سفر میں کرتے پاجامے پہن کے شرم آتی ہے. کیا ہے؟ پینٹ شرٹ پہنے کہ اس میں زیادہ عزت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو کہنے کا مطلب ہے کافروں کی مشابہت رکھنا. یہ کیا ہے؟ گویا بندہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں حسن ظن کا شکار ہے. سنن ترمذی میں
حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے نہیں، عبداللہ ابن عمر ہی کی ہے شاید روایت ہے، لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو ہمارے غیر کی مشابہت رکھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر آپ نے مثال کیا دی؟ مثال کیا دی؟ آپ نے بیان فرمایا یہودیوں کی مشابہت نہ کرو اور نصرانیوں کی مشابہت نہ کرو۔ مثال دیا کیا آپ نے؟ اس لیے کہ یہود انگلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں اور نصارہ ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، تمہیں انگلی کے اشارے سے سلام نہیں کرنا ہے، کیا السلام علیکم کہنا ہے تمہیں۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، یہ چند چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیزیں اگر پائی گئی تو گویا ہم اللہ کا حسن ظن کے سوء ظن کے شکار ہیں۔ اب اختصار کے ساتھ چند وہ باتیں رکھتے ہیں جو بڑی اہم ہیں، وہ یہ ہے کہ آخر ہمارے اندر حسن ظن پیدا کیسے ہو۔ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے اندر حسن ظن پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی بھی چیز ہے اس کے لیے کوشش درکار ہے ساتھیوں، حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اگر نوافل کا عادی بنانا چاہتے تو اس کے لیے بھی کوشش درکار ہے، چاہے نفلی روزے ہیں، نفلی نماز، تہجد ہے، اس کے لیے بھی کوشش درکار ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے بارے میں کوششیں کر رہے ہیں ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے، ہمارا دین حاصل کرنے کے لیے، ہمارا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اللہ کا وعدہ ہے یہ کہ ہم انہیں ان کا راستہ دکھائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوشش جب کرنا ہے تو کیا کرے؟ ان میں سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان اور ان کے بارے میں غور فکر کرے، خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی وسعت کے اوپر نظر کرے۔ آیا اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ رحیم خصوصاً ہے۔ تو ایک مومن اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید نہ رکھے، وہ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے سورہ اعراف میں کیا بیان فرمایا؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کا تقاضا تو یہ ہے ساتھیوں پر ایمان لانے کا کہ ہمارا یقین اور ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اوپر ہماری ماؤں سے بھی زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حسن الظن باللہ میں کوئی واقعہ نقل کیا ہے جو لمبا ہے لیکن اس کا مختصر تھا، میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ کوئی بچہ اس کا انتقال ہونے لگا تو اس کی والدہ اس کے بڑی نیک تھی، سرانے بیٹھ کے رونے لگی، اس لیے کہ بسا اوقات بچے سے بس کوتاہیاں ہو گئی تھی۔ تو کہا امی تو رو کیوں رہی ہے؟ کہا بیٹا میں تجھے یہ کرنے کو کہتا تھا تم نے نہیں کیا، یہ تم نے نہیں کیا۔ کہا امی اچھا یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اختیار دے کہ آپ مجھے جہنم آگ میں ڈال دیں تو آپ ڈال دیں گی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا تب تو میرا رب مجھے آگ میں کبھی نہیں ڈالے گا، میرے رحیم ہے۔ وہ واقعہ جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ حضرت عمر الخطاب کے حال، بلکہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی واقعہ ہے لیکن اس طرح میں ابو داؤد سے نقل کر رہا ہوں کہ ایک عورت جو کسی جنگ میں پکڑ کر گرفتار ہو کر کے آئی، اس کا بچہ لڑائی میں بھاگ دوڑ میں کہیں پر غائب ہو گیا تھا۔ کہا پورے قیدیوں میں وہ دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، جس بچے کو پاتی ہے اٹھاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے اور رکھ دیتی ہے، اس کا بچہ نہیں ہے، اپنے چھاتی سے لگاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر اس کے اوپر پڑی، کس طریقے سے پریشان ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ بتاؤ اترون هذه طارحة ولدها في النار، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، اگر اس کا بس چلے تو کبھی نہیں ڈالے گی۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ ارحم بعباده من هذه بولدها، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر
اس عورت جتنا اپنے بچے پر مہربان سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اسی لیے ساتھیوں، جو لوگ اس کی حقیقت کو سمجھتے تھے وہ کہتے ہیں، ان کا کیا نظریہ تھا؟ حماد ابن سلمہ بڑے مشہور امام گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے قیامت دن اختیار دیا جائے کہ اے حماد یہ بتاؤ تمہارا حساب آج تمہارے والد اور والدہ لے کہ تمہارا رب لے، تو کہا اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ کو پسند کر لوں گا، اس لیے کہ وہ میرے اوپر میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اسی طریقے سے امام سفیان ثوری، ان کا نام کون نہیں جانتا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے قیامت کے بارے میں بڑی پریشانی تھی کہ پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، لیکن جب ہم نے یہ حدیث پڑھی اور اس کے اوپر غور کیا کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر ہماری ماؤں سے بھی زیادہ رحیم ہے، تو میرا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب بندہ اس پر اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں، رحیم ہے، غفور ہے، ابھی ایک مثال ہم نے دی ہے رحمت کی، اس طرح دوسری مثالوں کو قیاس کر لیں۔ اسی طریقے سے دوسری چیز، ایک مومن جو ہوتا ہے اس کا اصل کام کیا ہے کہ وہ عبد ہے، بندہ ہے، غلام ہے، اس کا آقا اسے جس کام کا حکم دے وہ کرے، اور جن کاموں کا حکم ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے ان میں ایک چیز کیا ہے؟ اللہ اور کے بارے میں حسن ظن بھی ہے۔ یاد کریں اس آیت کو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو، اللہ، اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں کسی ایسی چیز کی طرف بلائے جس میں تمہارے دلوں کی زندگی ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے آ جاؤ، یاد رکھو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ تو کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے وعدوں پر اس کا ایمان اور یقین ہے، اسے چاہیے کہ حسن ظن کی اہمیت اور اس کے فضائل کا جو ذکر ہم نے پچھلی مجلس میں کیا اس کے اوپر نظر رکھے۔ یہی کیا کم ہے ساتھیوں کہ حسن ظن کو اللہ کے رسول نے حسن عبادت قرار دیا ہے، اور ہم نے اس کی تشریح کی تھی کہ حسن ظن کیسے حسن عبادت ہے۔ حسن عبادت کا ایک معنی یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے بارے میں حسن ظن کا شکار ہوگا وہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی اتنے ہی اچھے طور پر کرے گا۔ یہی کیا کم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی یعنی اللہ کا فرمان نقل کیا کہ انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھے گا میں وہ کرنے پر قادر ہوں۔ اگر یہ گمان رکھتا ہے میں اسے معاف کروں گا، معاف کرنے پر قادر ہوں، اور اگر یہ گمان رکھتا ہے کہ میں اسے عذاب دوں گا تو یہ بھی میرے بس سے باہر نہیں، یہ بھی میں کروں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسن ظن کی جو اہمیت اور فضیلت ہے بندہ اس کے اوپر۔ چوتھی چیز، حسن ظن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیدا ہو تو نیک اعمال آپ کثرت سے کیجیے، جو موقع مل جائے نیک عمل کرنے کا اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ذرا غور کریں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ یعنی اللہ کے رحمت کے امیدوار کون ہیں؟ ہم نے بتایا کہ یہ رحمت امید یہ کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن کا ایک معنی ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، گناہوں پر گناہ کیے جا رہے ہیں، یہ لوگ دھوکے اور مغرور ہے، شیطان ان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، وغرکم باللہ الغرور۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا۔ تین بڑے پیارے عمل کا آپ نے ذکر سمجھا، جو بہترین اعمال میں ہے، سب سے افضل وہ اعمال میں داخل ہے، ایمان ہے، ہجرت ہے، اللہ کے راستے میں جہاد ہے، کوششیں ہیں۔ یہ جو کرے گا یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمتوں، اللہ کے حسن ظن کے شکار ہیں۔ تو گویا انسان نیک عمل کثرت سے کرے، اللہ اس کے اندر حسن ظن پیدا کرے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ پانچویں چیز ساتھیوں،
سلف کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر پڑھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ایک بہت سے بہت بڑا حصہ کیا ہے؟ قصوں پر رکھا. تو قرآن مجید میں حدیثوں کے اندر جو صحیح قصے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن سے متعلق ہیں، بات طرف ہم نے اشارہ کیا، اور جتنا میں چھوڑتے گیا ہوں موضوع کو اختیار کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ ہے. اس کے اوپر انسان غور کرے. ایک مثال دوں میں، اور میں عورتوں کی مثال دے رہا ہوں. امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنے مسند احمد میں نقل کرتے ہیں، علامہ البانی اسے صحیحہ میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر گیا تو دیکھا کہ وہ کس قدر جو ہے وہ لوگ پریشان ہیں. باہر گیا کچھ لینے کے لیے، کمانے کے لیے، کچھ بھی نہیں ملا. گھر میں آ کے دیکھتا ہے بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، سب پریشان ہیں. ساتھیوں یہ بات اگر آج سے 6-7 مہینے پہلے کہی جائے تو بہت سے لوگ نہ مانتے، لیکن لاک ڈاؤن میں سب کو اس کا احساس ہو گیا ہے. لاک ڈاؤن کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کو احساس ہو گیا کہ ہاں غریبی کیا ہوتی ہے، بھوک کیا ہے، مسکنت کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگوں نے کیا ہے پتے کھا کھا کر گزارے ہیں. دیکھا ہوگا یہ سب کے سامنے ہے. پہلے سیرت میں پڑھتے رہے، ہر ایک کو تعجب، لوگ پتے کھاتے تھے کیا، لیکن ظاہر ہوا کہ نہیں کھانا، اس بار پتے کھائے ہیں لوگ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ایسے حالات تھے. تو کیا ہوا، وہ گھر والوں کو چھوڑ کر کے جنگل کی طرف چلا گیا. جب ان کی بیوی نے دیکھا کہ یہی تو اس سے امید تھی، کچھ لے کر کے آئیں گے، لے کر کے آئے نہیں، اب کیا کریں، بچوں کو کیا کھلائیں. کہا بچوں کو سکون دینے کے لیے اٹھتی ہے اور چکی جو ہوتی ہے جانت، اس لیے جب ہوتا ہے اس کو پیس لیتے ہیں نا تو اس کو اٹھا کر کنارے کر دیتے ہیں. اس نے کیا کام کیا، جانت کو اس کے اوپر رکھ دیا اور گئی اور تندور کے اندر اس نے آگ لگا دیا ہے. اور کیا کہا، اللہم ارزقنا، اللہم ارزقنا، اللہ تو مجھے روزی دے، اللہ تو میرے پاس کچھ بھی اب نہیں ہے، صرف میں ہاتھ پھیلانا تیرے سامنے ہے بس. ساتھیوں جانتے ہیں میں ضعیف حدیثیں اور ضعیف قصے بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں. علامہ البانی صحیحہ بھی سے نقل کرتے ہیں. تو آپ نے بیان فرماتے ہیں کہ جب اس نے ہاتھ کو نیچے رکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ چکی چل رہی ہے، آٹا گر رہا ہے، اور اس کے تندور میں بکری کی رانیں اور وہ چیزیں جو ہے بالکل پک رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس عورت کے پاس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں حسن ظن کے جو واقعات بیان کیے ہیں، آخر انہوں نے کیوں فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ جن کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں ان کے قصوں کے اوپر تم جو ہے عمل کرو، ان کو ہدایت لو ان سے. لقد کان فی قصص عبرۃ لاولی الالباب. اسی طریقے سے ساتھیوں دعا ہر مرد کی دوا ہے، دعا ہر مرد کی دوا ہے، ہر مرد کا علاج ہے، ہر پریشانی کا حل ہے دعا میں. بلکہ دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد ایسی دعائیں ہیں جس کو ہمارے ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو اس کا استعمال کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کتنی دعاؤں کے اندر اپنے دل کی اصلاح کی دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. اور ظاہر بات ہے حسن ظن کہاں کا کام ہے، دل کا کام ہمارے آپ ہے نا. جو شخص حسن ظن کا اللہ کے ساتھ شکار ہے اس کا دل صحیح ہے، اور جو کہیں بھی سوء ظن کا شکار ہے اس کا دل بیمار ہے. آخر اللہ کے رسول کے وہ دعا جو آپ نماز میں پڑھا کر جیسے نسائی کے اندر حضرت شداد ابن اوس کی ہے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اس کے درمیان میں کیا ہے، اللہم انی اسألک قلبا سلیما، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں. ایک بڑے مشہور تابعی امام ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد سعید ابن جبیر رحمہ اللہ. کون ہے مورخ جو ان کا نام نہیں جانتا ہو؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعا پڑھ کرتے اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اسألک صدق التوکل علی اللہ وحسن الظن بک، اے اللہ تبارک و تعالی میں تجھ سے تیرے اوپر توکل جیسا سچا ہونا تھی اس کا سوال کرتا ہوں،
اور اے اللہ تو اپنے بارے میں اس نے حسن ظن کی دولت سے نواز دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو محسوس کرے اسے سجدے کے اندر، تشہد کے اندر، بین السجدتین جب بھی ہو، اذان اقامت کے درمیان میں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر حسن ظن پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حسن ظن سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر سوء ظن سے ہمیں بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔